بنیادی مسائل کے جوابات۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے پوچھے جانے والے بنیادی مسائل پر مبنی سوالات کے بصیرت افروز جوابات۔ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز مختلف وقتوں میں اپنے مکتوبات اور MTA کے مختلف پروگراموں میں بنیادی مسائل کے بارے میں جو ارشادات مبارکہ فرماتے ہیں، ان میں سے کچھ افادہ عام کے لیے الفضل انٹرنیشنل میں شائع کیے جا رہے ہیں۔ سوال: ایک خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بیان فرمودہ ایک واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان کو ایک چھڑی عطا فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے اپنے گھر میں موجود جن کو مار بھگا دینا، کے بارے میں ایک خاتون نے حضور انور کی خدمت اقدس میں اس واقعے کی مزید وضاحت کی درخواست کی، جس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے مکتوب مؤرخہ 29 اگست 2019 میں اس واقعے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور ایسی دوسری احادیث جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کے لیے روشنی کے نمودار ہونے کے واقعات کا ذکر ہے، دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مشتمل ہے، اور اس قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے انبیاء کی صداقت کے لیے دکھاتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی انبیاء کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی واقعات کو ظاہر فرمایا۔ جہاں تک اس حدیث میں جن یا شیطان کو چھڑی سے مارنے کا تعلق ہے، تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ جن انسانوں کے جسم میں گھس جاتے ہیں اور انہیں اس طرح مارنے سے انسانوں کے جسموں سے نکالا جا سکتا ہے، بالکل لغو بات ہے۔ اس حدیث میں جن سے مراد کوئی چور یا نقصان پہنچانے والا کوئی جانور مراد ہے، جو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر حضرت قتادہ بن نعمان کے گھر گھس آیا تھا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو غیر معمولی طور پر علم غیب سے نوازتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر دے دی تھی کہ حضرت قتادہ بن نعمان کے گھر کوئی چور یا نقصان دینے والا جانور چھپا ہوا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان کو اس خطرے سے آگاہ فرماتے ہوئے انہیں نصیحت کی کہ جب وہ گھر پہنچیں تو اس چھڑی کے ساتھ اس چور یا اس جانور کو مار کر بھگا دیں۔ چنانچہ بعض دوسری کتب میں اس واقعے کی تشریح میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جب حضرت قتادہ بن نعمان گھر پہنچے تو ان کے گھر والے سب سوئے ہوئے تھے، اور گھر کے ایک کونے میں ایک سیہ چھپا ہوا تھا جسے انہوں نے اس چھڑی سے مار کر بھگا دیا۔ سوال: ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں استفسار کیا کہ کاروباروں میں مختلف قسم کے مفادات کے حصول نیز حادثاتی نقصانات سے بچنے کے لیے انشورنس کروانے کے بارے میں اسلامی حکم کیا ہے؟ اس پر حضور انور نے اپنے مکتوب مؤرخہ 11 اپریل 2016 میں جو جواب عطا فرمایا اسے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انشورنس صرف وہ جائز ہے جس پر ملنے والی رقم نفع و نقصان میں شرکت کی شرط کے ساتھ ہو، اور اس میں جوئے کی صورت نہ پائی جاتی ہو۔ اگر صرف نفع کی شراکت کی شرط کے ساتھ ملے تو سود ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر پالیسی ہولڈر کمپنی کے ساتھ ایسا معاہدہ کر لے کہ وہ صرف اپنی جمع شدہ رقم وصول کرے گا اور اس پر سود نہ لے گا، تو ایسی انشورنس کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انشورنس اور بیمے کے سوال پر فرمایا: سود اور قمار بازی کو الگ کر کے دوسرے اقراروں اور ذمہ داریوں کو
شریعت نے صحیح قرار دیا ہے۔ قمار بازی میں ذمہ داری نہیں ہوتی، دنیا کے کاروبار میں ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ اخبار بدر نمبر 10 جلد 2 مورخہ 27 مارچ 1903 صفحہ 76۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا، اگر کوئی کمپنی یہ شرط کرے کہ بیمہ کرانے والا کمپنی کے فائدے اور نقصان میں شامل ہوگا تو پھر بیمہ کرانا جائز ہو سکتا ہے۔ الفضل 7 جنوری 1930۔ ایک خط کے جواب میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھایا کہ یہ بات درست نہیں کہ ہم انشورنس کو سود کی ملونی کی وجہ سے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ کم از کم میں تو اسے اس وجہ سے ناجائز قرار نہیں دیتا۔ اس کے ناجائز ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انشورنس کے کاروبار کی بنیاد سود پر ہے، اور کسی چیز کی بنیاد سود پر ہونا اور کسی چیز میں ملونی سود کے ہونا، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق کوئی انشورنس کمپنی ملک میں جاری نہیں ہو سکتی جب تک 1 لاکھ کی سیکیورٹیز گورنمنٹ نہ خریدے۔ پس اس جگہ آمیزش کا سوال نہیں بلکہ لزوم کا سوال ہے۔ نمبر 2، دوسرے انشورنس کا اصول سود ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اسلامی اصول یہ ہے کہ جو کوئی رقم کسی کو دیتا ہے، یا وہ ہدیہ ہے یا امانت ہے یا شراکت ہے یا قرض ہے۔ ہدیہ یہ ہے نہیں، امانت بھی نہیں، کیونکہ امانت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ شراکت بھی نہیں، کیونکہ کمپنی کے نفع و نقصان کی ذمہ داری اور اس کے چلانے کے اختیار میں پالیسی ہولڈر شریک نہیں۔ ہم اسے قرض ہی قرار دے سکتے ہیں، اور حقیقتاً یہ ہوتا بھی قرض ہی ہے، کیونکہ اس روپے کو انشورنس والے اپنے ارادے اور تصرف سے کام پر لگاتے ہیں، اور انشورنس کے کام میں گھاٹا ہونے کی صورت میں روپیہ دینے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ پس یہ قرض ہے، اور جس قرض کے بدلے میں کسی قبل از وقت سمجھوتے کے ماتحت کوئی نفع حاصل ہو، اسے شریعت اسلامیہ کی روح سے سود کہا جاتا ہے۔ پس انشورنس کا اصول ہی سود پر مبنی ہے۔ نمبر 3، تیسرے انشورنس کا اصول ان تمام اصولوں کو جن پر اسلام سوسائٹی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے باطل کرتا ہے۔ انشورنس کو کلی طور پر رائج کر دینے کے بعد تعاون باہمی، ہمدردی اور اخوت کا مادہ دنیا سے مفقود ہو جاتا ہے۔ اخبار الفضل قادیان مورخہ 18 ستمبر 1934 صفحہ 5۔ بعض ملکوں میں حکومتی قانون کے تحت انشورنس کروانا لازمی امر ہوتا ہے۔ ایسی انشورنس کروانا جائز ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوست نے 25 جون 1942 کو سوال کیا کہ یو پی گورنمنٹ نے حکم دیا ہے کہ ہر شخص جس کے پاس کوئی موٹر ہے وہ اس کا بیمہ کرائے، کیا یہ جائز ہے؟ حضور نے فرمایا، اس کے متعلق بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف یو پی گورنمنٹ کا ہی نہیں بلکہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ کا یہی حکم ہے۔ یہ بیمہ چونکہ قانون کے ماتحت کیا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے اسے جبری قرار دیا گیا ہے، اس لیے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ حکومت کی اطاعت کی وجہ سے یہ بیمہ جائز ہے۔ الفضل 4 نومبر 1961 فرمودہ 25 جون 1942۔ انشورنس کے متعلق مجلس افتاء نے درج ذیل سفارش حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں پیش کی، جسے حضور انور نے 23 جون سن 1980 کو منظور فرمایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ کے مطابق جب تک معاہدات سود اور قمار بازی سے پاک نہ ہوں، بیمہ کمپنیوں سے کسی قسم کا بیمہ کروانا جائز نہیں ہے۔ یہ فتاویٰ مستقل نوعیت کے اور غیر مبدل ہیں، البتہ وقتاً فوقتاً اس امر کی چھان بین ہو سکتی ہے کہ بیمہ کمپنیاں اپنے بدلتے ہوئے قوانین اور طریقہ کار کے نتیجے میں قمار بازی اور سود کے عناصر سے کس حد تک مبرہ ہو چکی ہیں۔
مجلس افتاء نے اس پہلو سے بیمہ کمپنیوں کے موجودہ طریقہ کار پر نظر کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگرچہ رائج الوقت عالمی مالیاتی نظام کی وجہ سے کسی کمپنی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں کلیتاً سود سے دامن بچا سکے، لیکن اب کمپنی اور پالیسی ہولڈر کے درمیان ایسا معاہدہ ہونا ممکن ہے جو سود اور قمار بازی کے عناصر سے پاک ہو۔ اس لیے اس شرط کے ساتھ بیمہ کروانے میں حرج نہیں کہ بیمہ کروانے والا کمپنی سے اپنی جمع شدہ رقم پر کوئی سود وصول نہ کرے۔ رجسٹر فیصلہ جات مجلس افتاء صفحہ 60 غیر مطبوعہ۔ سوال: نظارت اصلاح ارشاد مرکزیہ ربوہ نے اپنی کتب احادیث میں مروی والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا اور اولاد کے خلاف بد دعا دونوں کے قبول ہونے کے متعلق روایات اور ان کے عربی الفاظ کی مختلف لغات سے تشریح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں پیش کر کے رہنمائی چاہیے کہ ان میں سے کون سی روایت اور کس ترجمے کو اختیار کیا جائے۔ حضور انور نے اپنے مکتوب مورخہ 25 فروری 2015 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ جواب: اگر والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا ترجمہ کر دیا جائے تو حدیث کا ترجمہ واضح ہو جاتا ہے، لیکن کتب احادیث میں مروی دونوں قسم کی احادیث اپنی اپنی جگہ پر درست اور ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ دونوں احادیث کو سامنے رکھیں تو مضمون یہ بنے گا کہ جس شخص کی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے اس کی بد دعا بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا تو قبول کروں گا اور بد دعا قبول نہیں کروں گا۔ والد کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور بد دعا بھی سنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے متعلق خاص طور پر فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 24 و 25۔ یعنی تیرے رب نے اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نیز یہ کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر یا ان دونوں پر تیری زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو انہیں ان کی کسی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہہ، اور نہ انہیں جھڑک، اور ان سے ہمیشہ نرمی سے بات کر، اور رحم کے جذبے کے ماتحت ان کے سامنے عاجزانہ رویہ اختیار کر، اور ان کے لیے دعا کرتے وقت کہا کر کہ اے میرے رب ان پر مہربانی فرما، کیونکہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی تھی۔ پس ان احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ والد کی دعاؤں سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی بد دعا سے بچو۔ سوال: گلشن وقف نو لجنہ و ناصرات میلبرن آسٹریلیا مورخہ 12 اکتوبر 2013 میں ایک بچی نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نظر نہیں آتا۔ اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہستی ہے جو نظر نہیں آ سکتی۔ حضور انور نے سوال کرنے والی بچی کو مخاطب کرتے ہوئے چھت پر لگے بلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہیں یہ بلب نظر آ رہا ہے نا؟ اور بلب کی روشنی حضور انور نے اپنے سامنے پڑے میز کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہاں پڑ رہی نظر آ رہی ہے۔ یہ کس طرح چل کے آ رہی ہے؟ یہ روشنی تمہیں وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ حضور انور نے دوبارہ بچی سے پوچھا، وہ بلب کی روشنی ہے، وہ تو چمک رہا ہے اور یہاں میز پر روشنی پڑ رہی ہے، لیکن جو بیچ کا فاصلہ ہے اس میں بھی تو کوئی چیز نظر آنی چاہیے جو وہاں سے چلی
یہاں پہنچی، درمیان میں نظر آ رہی ہے۔ بچی نے عرض کیا کہ نظر تو نہیں آ رہی، تو حضور نے فرمایا نہیں نظر آ رہی نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ روشن ہے، اور اس کی روشنی ایسی روشنی ہے جو نظر نہیں آتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آتی ہیں۔ تم دعا کرو تو تمہاری دعا کبھی قبول ہوئی ہے؟ تم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا کی ہے، وہ پوری ہوئی؟ بچی نے عرض کی کہ جی پوری ہوئی۔ حضور نے فرمایا بس یہی اللہ تعالیٰ کا نظر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو زمین ہے، پلینٹ ہے، یونیورس ہے، پھر یہاں جو ساری کریشن ہے، پودے ہیں، ویجیٹیشن ہے، آسٹریلیا تو فلورا اینڈ فاؤنا کی بڑی مشہور جگہ کہلاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہر چیز میں دیکھو، ایک پلانٹ یہاں نکلتا ہے، ویسے کہتے ہیں کہ پلانٹ کے اگر پتے نہ ہوں تو جو کلوروفل ہے اس کے ساتھ پلانٹ کی زندگی بنتی ہے، اور پتے جو ہیں اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں میں نے ایسے پلانٹس بھی دیکھے ہیں جو صرف ایک سٹک ہے، اور وہ اسٹیم جو ہے وہی پتوں کا بھی رول ادا کر رہا ہے، اور اس کے ٹاپ کے اوپر ایک خوبصورت سا بڑا کلرفل قسم کا پودا لگا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اسے دیکھو اور اس پر غور کرو تو وہیں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ سوال: گلشن وقف نو، لجنہ و ناصرات، میلبرن، آسٹریلیا، مورخہ 12 اکتوبر 2013 میں ایک ممبر لجنہ اماء اللہ نے حضور انور سے فرمایا کہ واقفات نو لجنہ کی جب شادی ہوتی ہے اور ہمارے اوپر گھر کی، فیملی کی اور بچوں کی ذمہ داری آتی ہے تو اس وقت ہم اپنے وقف نو ہونے کا رول صحیح طریقے سے کیسے ادا کر سکتی ہیں؟ حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس کا جواب درج ذیل الفاظ میں عطا فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا وقف نو ہونے کا رول صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے پہلے تو جو 5 نمازیں فرض ہیں ان کو اچھی طرح پڑھو۔ اگر تہجد پڑھ سکتی ہو تو وہ پڑھو، قرآن شریف پڑھو اور اس کا ترجمہ پڑھو۔ اگر لجنہ کا کوئی کام تمہارے سپرد ہوتا ہے تو وہ جس حد تک ہوتا ہے وہ کرو۔ پھر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کی ایسی تربیت کرو کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ خاوند کو یہ ریئلائز کرواؤ کہ میں وقف نو ہوں اور میرا کام یہ ہے کہ اپنی بھی تربیت کرنا اور اپنے گھر کی بھی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ اس لیے تم بھی اس میں میرا ساتھ دو، کیونکہ اگر باپ اپنا رول پلے نہ کر رہا ہو تو پھر بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری گھر کی ہے، اور تم لوگوں کے لیے یہی بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے جو خاوند ہیں جہاد پر بھی جاتے ہیں اور کماتے ہیں اور چندے بھی دیتے ہیں، اور مرد باہر بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم عورتیں گھروں میں نہیں کر سکتی، تو ہمیں جو جہاد کا اور چندے دینے کا یہ ثواب ہے یہ سارا ہمیں بھی ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ تم ان کے گھر کی اچھی طرح نگرانی کرتی ہو، ان کے بچوں کی تربیت کرتی ہو، ان کے پیچھے ان کے گھروں کو لک آفٹر کرتی ہو، اور پھر جو اس وجہ سے نیک نسل پیدا ہو رہی ہے تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور پھر یہ بھی برداشت کرتی ہو کہ اپنے خاوندوں کو بھیجتی ہو کہ جاؤ دینی خدمت کرو۔ اگر تمہارا خاوند دنیا کی خدمت بھی کر رہا ہے، دین کی نہیں بھی کر رہا، تو یہ بھی حدیث میں ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی نگران ہے۔ تو وقف نو کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو احمدیت پر قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جوڑو۔ سوال: گلشن وقف نو، لجنہ و ناصرات، سڈنی، آسٹریلیا، مورخہ 7 اکتوبر 2013 میں ایک بچی نے حضور انور سے دریافت کیا کہ لوگ اسلام اور ٹیررزم کو کیوں ملاتے ہیں؟ حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس کا درج ذیل جواب عطا فرمایا اس لیے کہ آج کل جتنے ٹیررسٹ گروپ ہیں، القاعدہ، طالبان، بوکو حرام اور دوسرے یہاں جو نئے روزانہ نکل رہے ہیں، ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے،
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام اور ٹیررزم ایک ہی چیز ہے۔ اسی غلط فہمی کو ہم نے ریموو کرنا ہے۔ اسی لیے یہاں بک اسٹال پر ایک کتاب پاتھ وے ٹو پیس پڑی ہوئی ہے۔ میرے مختلف لیکچرز ہیں جو میں مختلف لوگوں کو جا کر دیتا رہتا ہوں کہ اسلام اور ٹیررزم کو نہ ملاؤ، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ وہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کو وہ کر رہے ہیں۔ وہ کتاب خریدو۔ حضور نے اس کتاب کی قیمت کے بارے میں ضمناً فرمایا کہ ویسے یہاں مہنگی بیچ رہے ہیں، ان کو $2 میں بیچنی چاہیے، $5 میں سنا ہے بیچ رہے ہیں۔ واقف نو کو تو بہرحال $2 میں دینی چاہیے۔ تو وہ خریدو اور پڑھو۔ اس میں تمہیں میرے سارے لکھے ہوئے مختلف جواب مل جائیں گے کہ یہ تصور غلط ہے۔ اسلام تو بڑی خوبصورت تعلیم ہے۔ اسلام نے تو جنگوں میں کبھی پہل نہیں کی، نہ کبھی ٹیررزم کیا ہے۔ جب مکہ بھی فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ قرآن کریم نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی کو بلا وجہ قتل نہ کرو۔ اگر ایک کو قتل کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور یہ مسلمان جو ہیں وہ کس کو مار رہے ہیں؟ عیسائیوں کو تو نہیں مارتے، زیادہ تر تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ پاکستان میں روز جو حملے ہوتے ہیں، یا عراق میں شیعوں کو مارتے ہیں، یا شیعہ سنیوں کو مار دیتے ہیں، یا جو ہر جگہ سوسائڈ بومنگ ہو رہی ہے، وہ مسلمان ہی مر رہے ہیں۔ چرچ پر تو اب حملہ ہوا ہے جس میں 100-200 عیسائی چرچ میں مر گئے، لیکن باقی تو مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں۔ ہم احمدیوں کو مارتے ہیں، یا باقی جگہ جو بم پھٹتے رہتے ہیں، تو یہ سب ٹیررسٹ ہیں، خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جس کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر بہت زیادہ رحم کرو، اور یہ مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں۔ اور ایک مسلمان کو بلا وجہ مارنا جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم میں ڈالوں گا۔ تو یہ سارے جہنمی بننے جا رہے ہیں۔ پس اسلام کا اور ٹیررزم کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اسی لفظ سے دیکھ لو، اسلام کا مطلب پیس ہے۔ تم لوگ اگر MTA سنتے ہو، اور کم از کم واقفین نو کو تو ضرور سننا چاہیے۔ UK کے جلسے کی جو میری آخری تقریر تھی وہ یہی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان کیا چیز ہے۔ اور پھر یہ کتاب لے کر پڑھو، یہ تو انگلش میں ہے، تم پڑھ لو گی۔ الفضل انٹرنیشنل، 4 دسمبر 2020، بروز جمعۃ المبارک، صفحہ نمبر 12 و 13۔